تو تنہائی میں کبھی ہم پورا اس بات کا تصور جمائیں کہ پیارے اللہ، ایک وہ دن تھا جس دن آپ نے مجھ سے میرے سلے ہوئے کپڑے اتروا کر اور 2 احرام کی چادروں میں مجھے لپٹنے کا موقع دیا تھا۔ پیارے اللہ، وہ کتنی بڑی سعادت کی گھڑی تھی کہ میں 2 چادریں پہن کر آپ کے دربار کی طرف لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آپ کے دربار کی طرف گیا تھا۔ میرے پیارے اللہ، وہ جو کیفیت مجھے آپ نے احرام کی حالت میں عطا فرمائی تھی، گویا ایک کفن تو وہ ہے جو روح نکلنے کے بعد آدمی کو پہنایا جاتا ہے، اور ایک کفن وہ ہے جو روح کے موجود ہوتے ہوئے بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر اوڑھتا ہے، اس کو احرام کہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، حقیقی کفن پہنائے جانے سے پہلے جو بندہ احرام پہنتا ہے اور احرام کے وقت جو سچی توبہ کر کے ایک کیفیت کے ساتھ آپ کے دربار کی طرف چلتا ہے، یا اللہ وہ کیفیت مجھے دائمی عطا فرما دیجیے۔ یہ چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ پھر کبھی اس بات کا تصور کریں، استحضار کریں، میرے پیارے اللہ، وہ کیا دن تھے جب آپ نے مجھے کعبۃ اللہ کا چکر لگوایا تھا۔ میرے پیارے اللہ، اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد اب مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ، وہ کیا لمحات تھے جب آپ نے مجھے زمزم پلایا تھا، یا اللہ زمزم پینے کے بعد اور مدینے کی کھجور کھانے کے بعد اب حرام چیزوں کے کھانے اور پینے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیجیے، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیجیے۔ پھر پیارے اللہ، وہ کیا لمحے تھے، وہ کیا موقع تھا کہ جب آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان مجھے دوڑایا تھا۔ میرے پیارے اللہ، میں صفا سے مروہ کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں میلین اخضرین کے درمیان دوڑا تھا، یا اللہ اس وقت میں ملعون دنیا سے بھاگ رہا تھا، آپ کی طرف آ رہا تھا۔ ہمیشہ مجھے آپ کی طرف لپکنے والا، دین کی طرف چلنے والا، عمل کی طرف دوڑنے والا بنائیے۔ پھر پیارے اللہ، وہ کیا موقع تھا کہ جب آپ نے مجھے مینا بلایا تھا، اور مینا سے عرفہ، اور عرفہ سے پھر مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا بلایا تھا۔ میرے پیارے اللہ، یہ 3 4 5 دن کی جو تگ و دو تھی، وہ صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے تھی۔ کبھی تو میں آپ کو مینا میں ڈھونڈ رہا تھا، کبھی میں آپ کو عرفات کے میدان میں ڈھونڈ رہا تھا، کبھی مزدلفہ کی تاریک رات میں ڈھونڈ رہا تھا، اور کبھی میں نے رمی جمار کے پاس آپ کو تلاش کیا۔ میرے پیارے اللہ، جو تلاش و جستجو میں نے 5 دن کی، یا اللہ وہ تلاش و جستجو میری زندگی کا شیوا بن جائے۔ پھر پیارے اللہ، آپ کے دربار سے میں رخصت ہو کے مدینہ کی طرف گیا تھا، سارے گناہ عرفات کے میدان میں دھلوا کر، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے وقت اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ سب سے زیادہ ناراض ہوتے اس بندے پر کہ تو ہوتا کون ہے میرے بارے میں یہ سوچنے والا، میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا، کیا تیرے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی؟ میں نے آج رحمت کا دریا بہایا تھا، جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ تو پیارے اللہ، پھر میں روتے دھوتے مزدلفہ کی طرف چلا آیا تھا۔ پیارے اللہ، مجھے وہاں آپ نے دھو تو دیا، پاک تو کر دیا، اس کے بعد پھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روحانی غسل کر کے محبوب کے دربار میں پہنچا تھا، محبوب کے دربار میں پہنچا تھا، اور وہاں جا کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا مجرم پایا تھا، اور حضور کے روزے کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ میں محبوب کے دربار میں نے حاضری دی تھی، اور یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلمے کا گواہ بنایا تھا۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، محبوب کے سامنے اگر کوئی کافر و مشرک یہ آ کر کہتا تھا یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی یوں آ کے کہتا تھا، گواہی دیتا تھا، محبوب فرماتے تھے صح، آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا، اللہ آپ کی گواہی کو قبول فرمائے، اور محبوب اس کو مومن ہونے کا حکم لگاتے تھے کہ یہ مومن ہے۔ پیارے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس زمین کے اوپر سے نیچے تشریف لے گئے ہیں، باقی تو اپنے قبر اثر کے اندر حیات ہیں۔ جب صحابہ کرام حالت کفر میں جب ہوا کرتے تھے اور محبوب کے سامنے آ کر کلمہ پڑھتے تھے اور اس کو سنتے تھے، تو میں نے بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبر اثر کے سامنے پڑھا تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں سنا ہوگا؟ وہ تو حی اپنے قبر کے اندر حیات ہیں، تو میں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اے میرے پیارے پروردگار عالم،
میرے پیارے اللہ میں نے اپنے محبوب کو گواہ بنایا تھا اور میں نے آپ کو بھی تو گواہ بنایا تھا، میں نے آپ کو بھی گواہ بنایا تھا پیارے اللہ، اس گواہی کا واسطہ، اس گواہی کا واسطہ اللہ مجھے ایمان ملنے کے بعد اور آپ کی طرف سے ایمان دینے کے بعد یا اللہ ایمان کی نعمت سے محرومی سے بچا لیجیے،